آپ نے سیکیورٹی بریچز کی بات کی، بالکل یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو انسٹنسز آپ نے گنوائے ہیں وہ پاکستان سینٹر نہیں ہے، اس میں تو باقی جو ممالک ہیں ان کا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ 23 دسمبر کو وہاں بھی تھے. پچھلے ماہ دسمبر میں 15 دسمبر کو سیستان، بلوچستان سیستان میں ایک پولیس اسٹیشن ہے رسک، جہاں پہ ایک بہت میجر حملہ ہوا. ان میں ان کے 11-12 پولیس والے اس میں مارے گئے، اور اس کا الزام جو ہے وہ جیش العدل نامی تنظیم پر آیا. اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ بار بار ایران یہ کہتا رہا ہے کہ جی یہ تنظیم کراس بارڈر آتی ہے، سوسائڈ اٹیکس کرتے ہیں، ہمارے ایلیٹ فورسز کو 2009 میں انہوں نے مارا تھا. اب یہ بتائیں کہ جب آپ وہاں پہ گئے تھے تو اس پہ کوئی کنسرن تھی؟ کیونکہ ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں ایرانین میڈیا کو، وہ اس کو جو پاکستان پہ انہوں نے حملہ کیا ہے وہ اس تناظر میں اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم بہت عرصے سے کہتے آ رہے ہیں پاکستان کو آپ کچھ کریں، آپ نہیں کرتے تو اب ہم نے یک طرفہ کارروائی کر دی ہے. جی کنسرن تھی. جو 15 دسمبر کا حملہ ہوا اس کے بعد بلکہ ایرانین میڈیا میں مجھے سفارت خانے نے بتایا، پاکستان کے سفارت خانے نے، کہ خاصا کیمپین چلا اور وہ کوئی 15 سے لے کے 20 تاریخ تک چلا. پھر گفتگو شنید ہوئی ڈپلومیٹک چینلز میں، لوگوں نے بات کی تو وہ پھر کچھ معاملہ ٹھنڈا ہوا تھا، لیکن وہ چلا تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے اپریل 2023 میں بھی حملہ ہوا ایران کی طرف سے. ایرانی سرزمین سے دہشت گردوں نے پاکستان کے خلاف کیا، جس میں ہمارے 4 فوجی بھی شہید ہو گئے. تو ہم نے بھی احتجاج کیا تھا کہ یہ بلوچ تنظیمیں ہیں بلوچستان کی اور وہ یہ کام کر رہی ہیں. تو دونوں طرف سے جو ان گورنڈ سپیسز ہیں، دونوں طرف سے گلے شکوے آتے رہے، ایران کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی. اس لیے بارڈر مینجمنٹ پر ایک ایگریمنٹ ہوا. جنرل عاصم منیر خود گئے پچھلے سال اور بڑا اچھا دورہ تھا، اور بلکہ انٹیلیجنس کی بھی، ہمارے ISI اور ان کی انٹیلیجنس کی کوآپریشن بھی، ان کی انٹیلیجنس ہے وزارت اطلاعات، منسٹری آف انفارمیشن، ایکچولی وہ انٹیلیجنس کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ زائدان میں ہمارے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اہلکار تعین کیے جائیں گے، اور ایران کے بیچ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اہلکار تفتان میں تعین کیے جائیں گے. اور بلکہ میں ادھر ہی تھا جب DG ANF اینٹی نارکوٹکس فورس، وہ جنرل وکیل ہیں، وہ بھی ادھر موجود تھے اور ان سے ملاقات بھی میری ہوئی. تو وہ کہتے ہیں بڑی اچھی ہماری ملاقات چل رہی. تو جو جتنے ایشوز تھے ان کے جو حل کرنے میں پیش قدم کافی فارورڈ موومنٹ ہو رہی تھی. تو اس تناظر میں ٹھیک ہے وہ واقعہ تو ہوا، انسیڈنٹ اسپیسیفک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن واقعات دونوں طرف سے بھی ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جیش عدل سے پہلے ایک تنظیم تھی جند اللہ، اور اس کو جو لیڈر تھے عبدالحمید ریگی جو پاکستان میں تھے، اور ان کے ساتھ 13 لوگ ہم نے 2008 میں ایران کو ہینڈ اوور کیے، اور ایران نے سب کو 14 لوگوں کو پھانسی بھی ان کی ہوگی. تو ان گڈ فیتھ وہ کام کیا تھا. اور اچھا یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو جیش العدل نامی تنظیم ہے یہ پاکستان میں ابھی تک ٹیررسٹ تنظیم ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے؟ ایران کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ آپ اسے کریں، لیکن میں ابھی کچھ دیکھ نہیں پایا کہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہے اس تنظیم کے حوالے سے. ہاں یہ نارملی ڈیزگنیٹ کرتی ہے منسٹری آف انٹیریئر. ان کی لسٹ ہوتی ہے کہ فلاں فلاں تنظیم ٹیررسٹ ہے یا آفیشلی نہیں ہے. تو وہ یہ ایشو ایران کی طرف سے چل رہا تھا، لیکن یہ قانونی لیگل ڈیزگنیشن ہے اور یہ ان کی طرف سے ایک تھا. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا 2013 میں ایک معاہدہ ہوا تھا ایران کے ساتھ فیبروری میں، جو پاکستان ایران سیکیورٹی ایگریمنٹ تھا. اور اس ایگریمنٹ میں آج پھر میں پڑھ رہا تھا وہ ایگریمنٹ جو ایران نے خود سائن بھی کیا ہے دونوں طرف سے، اور اس میں یہ تھا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک مشترکہ اگر خطرات آتے ہیں تو دے ول بی جوائنٹ آپریشنز اور سائملٹینیس آپریشنز، اس کی بات بھی ہوئی تھی. تو ایک میکنزم بنا ہوا تھا، اور کئی چیزیں ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی، کئی چیزیں ایرانی حکومت کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتی، کئی ان گورنڈ سپیسز ہیں. اور پہلے تو ان کو کہتے تھے وار آن ٹیرر کے زمانے میں کہ شاید کوئی بیرونی قوت جیش العدل کے پیچھے، تو ہم نے بھی ان کو ایشورنس دی. تو میرا مشاہد صاحب آپ نے ایک جملہ بڑا میجر کہہ دیا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ریاستوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں اور ریاستوں کو ٹیگ لگتا ہے. آپ کے خیال میں جو ایران کا جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے اس میں یہ فارن پالیسی کے حساب سے ون پیج ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ایران کا جو پاور سٹرکچر کہہ لیں جی، جو ان کا جو نیشنل سیکیورٹی سسٹم ہے، ہر ایک کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. ہم روز اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، بلکہ
جو ٹرم اسٹیبلشمنٹ میں نے ہی کوائن کی تھی، میں مسلم کا ایڈیٹر تھا، جنرل ضیاء کی ملٹری رجیم تھی، تو ہم ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ملٹری ہنٹا یا جنرلز یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کہہ دے کریں، یہ برٹش ٹرم ہے، یہ چل جائے گی، تو اسٹیبلشمنٹ بن گئی۔ ایرانی اسٹیبلشمنٹ از ہیڈڈ بائی دا ریبر، اور جو ان کی ڈیپ اسٹیٹ ہے جسے میں کہتا ہوں، اس میں ریولوشنری گارڈز، ان میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، وہ ڈائریکٹلی انڈر ریبر ہوتی ہے، اس میں صدر ایران یا وزیر خارجہ یا ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے، اور آرمی بھی جو ہے وہ پرائم پریزیڈنٹ کے نیچے ہے۔ ریولوشنری گارڈز جو ہے، جو انہوں نے کریٹ کیے تھے ایز اے گارڈین آف دا ریولوشن، اور اس کے بعد پھر القدس فورس بنی جو قاسم سلیمانی صاحب نے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلاتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب یہ جواز ظریف صاحب جو میرے دوست بھی ہیں، ایرانی سابقہ فارن منسٹر ادھر آئے تو انہوں نے کمپلین بھی کیا، یار ہم جو کوشش کرتے ہیں فارن منسٹری، وہ ہماری جو ہے یہ سلیمانی انڈرمائن کر دیتا ہے، وہ اپنی فارن پالیسی چلاتا ہے۔ He had his own system, his own structure، اور وہ unofficially and he had the blessings of the rebel۔ تو وہ اس سٹرکچر میں یہ جو آپریشنز ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں افغانستان اور ان چیزوں کا، یا پراکسیز کہہ لیں یا حماس، حزب اللہ، حوثیز، یہ وہ ڈیپ اسٹیٹ کی ہے، اور اس میں ایران کا جو آفیشل سٹرکچر ہے وزارت خارجہ کا، مجھے تو خیال ہے کہ ان کی وزارت خارجہ کو شاید معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، یہ انہوں نے ڈائریکٹلی کیا، یہ ریولوشنری گارڈز نے۔